تو ہماری تلوار ہوگی، آپ کی گردن ہوگی، آپ کی گردن اتار کر رکھتے ہیں۔ حضرت عمر خوش ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہیں اور آپ پریشان کھڑے ہیں اور صحابہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اے عمر کیوں پریشان ہے؟ آپ جو ہے وہ حکومت ایران پر بھی کرتے ہیں، کیسر و کسرا پر بھی آپ کی حکومت ہے، مدینہ مکہ پر بھی حکومت ہے، آذربائیجان تک اسلام پھیل گیا ہے، لیکن آپ کو کس نے پریشان کیا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ تو حضرت عمر منبر پر کھڑے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں حکمران ہوں اور اللہ اوپر ہے، نیچے عمر ہے، کوئی میرے آگے پر نہیں مارتا اور میں اسلام کے مطابق حکومت چلا رہا ہوں، حضور کے دی ہوئی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ عمل کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اگر میں تھوڑا ٹیڑھا ہو جاؤں اور شریعت سے ہٹ جاؤں اور عدل سے ہٹ جاؤں تو مجھے کون کہے گا؟ قاضی کے عدالت میں مجھے کون لے کے جائے گا؟ تو ایک صحابی تھے، وہ دیہاتی تھے، وہ کھڑے ہو گئے، اس کے میان میں تلوار لگی ہوئی تھی اور تلوار اس نے نکالی کہ اے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب، میں دیہاتی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، ان کی باتیں سنی ہے، ان کا عدل و انصاف دیکھا ہے، ان کی قرآن کی تلاوت دیکھی ہے، قرآن کے احکام مجھے یاد ہے کہ اے عمر تو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتا ہے، اوپر اللہ ہے، نیچے تو ہے، کوئی آپ کے آگے بات نہیں کرتا، لیکن سن، اگر شریعت سے ایک بال برابر بھی تو ہٹا، عدل و انصاف سے ایک ذرہ برابر بھی تو ہٹا تو ہماری تلوار ہوگی، آپ کی گردن ہوگی، آپ کی گردن اتار کر رکھتے ہیں۔ حضرت عمر خوش ہو گئے اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بھی کوئی جو ہے وہ احتساب لینے والا ہے، حساب لینے والا ہے۔ تو ایسے حکمران تھے، ایسی حکومت تھی۔ جب آپ نے فرمایا عراق کی بیوہ عورتوں کے بارے میں کہ اے عراق کی بیوہ عورتوں، اگر مجھے ٹائم ملا، زندگی ملی تو میں آپ کے لیے اتنا سامان مہیا کر کے جاؤں گا کہ تم سب مر جاؤ گی، لیکن سامان اور زادیرہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔